ابو جہل بدبخت جو ہے وہ بہت بڑا جھوٹا تھا، مکار تھا، اور اس کے کرتوت اچھے نہیں تھے۔ یہ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا، مگر یہ دل سے یقین کرتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کو دنیا سے زیادہ محبت تھی، اپنی سرداری سے اسے محبت تھی۔ اسے یہ خوف تھا کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو یہ سرداری ہماری ختم ہو جائے گی۔ اس وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت مخالفت کرتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا تھا، دنیا کو دکھاتا تھا کہ دیکھو ہم اسلام کو نہیں چاہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اس وجہ سے ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ لیکن اس کو دل سے تو یقین تھا، اور اس کی بیوی ام جمیل وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتی تھی، اور وہ بھی ایک لیڈر تھی۔ جیسے ابو جہل ایک لیڈر تھا، اپنے علاقے کا، مکہ کا لیڈر تھا، سب سے بڑا لیڈر تھا، لیکن یہ پکا بے ایمان شیطان انسان تھا۔ اسی طرح سے اس کی بیوی بھی ام جمیل تھی۔ ام جمیل اس طرح کی لیڈر تھی جیسے یہاں لبرل قسم کی عورتیں ہیں، اور وہ لوگ جیسے میرا جسم میری مرضی والی، اس طرح کی وہ بھی لیڈر تھی۔ اب ام جمیل چونکہ اس کو ایک بیماری ہو گئی، یا کہہ لیجئے کہ قرآن سے اس کو محبت تھی، اور اسی طرح سے حضرت ابو جہل کو بھی قرآن سے محبت بھی تھی، اور قرآن نہ سنتا وہ، جس دن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت نہیں سنتا تھا، اس دن ابو جہل کو نیند نہیں آتی تھی۔ اب ابو جہل جو ہے وہ روزانہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کے رات کو نکل جاتا تھا تہجد کے وقت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے۔ ابو جہل اور دیگر جتنے بھی سردار تھے اس کے ساتھی، وہ لوگ بھی چھپ چھپ کر کے اگر الگ الگ قرآن سننے کے لیے روزانہ آتے تھے۔ ان سب کو یہی تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا قرآن تلاوت کرتے ہیں جو دنیا میں کوئی ایسی تلاوت کر ہی نہیں سکتا، یہ آواز سنے بغیر ہماری تو نیند نہیں آتی ہے۔ اور ام جمیل کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی چھپ کر کے جاتی تھی قرآن سننے کے لیے۔ لیکن دنیا نے ان کو غفلت میں مبتلا کیا ہوا تھا، یقین تھا کہ یہ قرآن اللہ کا کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن ایمان نہیں لا رہے تھے، مسلمان نہیں ہو رہے تھے۔ اور عتبہ، شیبہ اور دیگر سب لوگ وہ روزانہ تہجد کے وقت میں قرآن جا کر کے سنا کرتے تھے۔ ایک دن ابو جہل بستر پہ سو رہا ہے، اور ام جمیل بھی سو رہی تھی، لیکن نیند دونوں کو نہیں آ رہی تھی۔ ام جمیل نے بار بار کہا کہ سو کیوں نہیں جاتے؟ تو ابو جہل کہتا ہے تمہیں کیا پریشانی ہے، میں سو جاؤں گا۔ اس طرح سے ایک دو مرتبہ بات ہوئی، تو ابو جہل نے یہ کیا کہ آنکھ بند کر لیا، اور ظاہر یہ کیا کہ جیسے ام جمیل یہ سمجھ جائے کہ میں سو چکا ہوں۔ ام جمیل نے بھی آنکھیں بند کر لی تاکہ ابو جہل یہ سمجھ جائے کہ ام جمیل سو چکی ہے۔ ام جمیل نے ناٹک کیا، ابو جہل نے آنکھ کھول کر کے دیکھا، ہاں ام جمیل سو گئی ہے۔ اس نے چادر لپیٹا، منہ کو ڈھونپا، اور ڈھانپ کر کے یہ جیسے دروازے پر پہنچا کنڈی کھولنے کے لیے، ام جمیل نے آ کر کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کیونکہ ام جمیل کو یہ شک ہوتا تھا کہ یہ رات کو آخر جاتا کہاں ہے۔ پوچھا بتانا پڑے گا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بھئی میں نیتا ہوں، لیڈر ہوں، بہت سارے کام ہیں جو دن میں نہیں ہوئے، تبھی میں رات کو اس کو حل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔
جمیل کو شک تھا کیونکہ یہ بد کردار انسان تھا۔ جمیل یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ کسی جوا کھیلنے یا شراب پینے جا رہا ہے یا پھر یہ کسی عورت کے پیچھے جا رہا ہے، تو اس قسم کا اس کے دل میں بدگمانی تھی۔ تو ابو جہل اس دن سچ کہا۔ اس نے کہا کیا؟ نہیں تم ٹینشن مت لو، میں کسی غلط کام میں نہیں جا رہا ہوں، میں اچھے کام کے لیے جا رہا ہوں۔ تو بات تو صحیح تھی نا، قرآن سننا تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اچھے کام کے لیے جا رہا ہوں۔ غرض یہ کہ جمیل ضد کرنے لگی کہ بتانا پڑے گا کہاں جا رہے ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا دیکھو کسی کو بتانا مت ورنہ پرابلم کھڑی ہو جائے گی، لوگ تو مجھے پھر لیڈر نہیں مانیں گے، میری سرداری ختم ہو جائے گی۔ میں جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے قرآن کی تلاوت نہیں سنتا ہوں مجھے نیند نہیں آتی۔ جمیل نے کہا یہی حال تو میرا بھی ہے، تم بھی کسی کو مت بتانا، میں بھی جب نہیں سنتی ہوں قرآن کی تلاوت محمد کی زبان سے مجھے بھی نیند نہیں آتی۔ تو ابو جہل نے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، تم مت جاؤ۔ اس نے کہا نہیں ہم بھی جائیں گے۔ تو ابو جہل نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تم ایسا کرو، بہت اچھی طرح سے گھونگھٹ ڈالو، 2 چادر لے کر کے ایک سے پورے بدن کو ڈھانپا اور اس طریقے سے چہرہ کو ڈھانپ کر کے ایک آگے ایک پیچھے کر کے روانہ ہو گئے بیت اللہ کی طرف چلے گئے۔ کیونکہ ابو جہل نے سمجھا دیا تھا کہ اگر تم کو دیکھ لیا کسی نے تو مسئلے کھڑے ہو کر دیں گے لوگ۔ جمیل وہاں تک تو پہنچ گئی خیر سے، قرآن سنا، دونوں بیت اللہ کے ساتھ کے دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ کر کے قرآن سن رہے ہیں۔ اور اس دور میں تو لائٹ ہوتی نہیں تھی، اندھیرا ہوتا تھا تو کوئی کسی کو دیکھ نہیں پاتا تھا، لیکن چاروں طرف ایک طرف اگر ابو جہل بیٹھ گیا ہے چھپ کر کے بیوی کے ساتھ تو دوسرے طرف دیکھا کسی نے کہ ارے ابو جہل تو ہے لیکن وہ اب دوسرے بھی آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ابو جہل کو نہیں دکھایا، وہ دوسری دیوار کی طرف، تیسرے طرف، اس طریقے سے سب چھپ چھپ کر کے قرآن سن رہے ہیں۔ جب اللہ کسی کو بے نقاب کرتا ہے تو پھر اس میں راز کھل جاتا ہے جتنا بھی چھپانے کی کوشش کرے۔ جمیل کو اور ابو جہل کو نیند آ گئی قرآن سنتے سنتے۔ نیند اتنی گہری آئی کہ جب سورج طلوع ہوا، ان کے چہرے پر جب کرن پڑی سورج کی، جب دھوپ آ گیا تب ان کی آنکھ کھلی۔ اب ابو جہل اور اس نے جمیل گھبرا گئی کہ معاملہ یہ دوسرے لوگ اٹھ جائیں گے ہمیں دیکھ لیں گے تو پھر تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ جلد بازی میں جمیل ایک چادر وہاں گرا کر کے چلی گئی جلدی میں، اور عتبہ اٹھ کر کے چادر دیکھ لیا، ابو جہل کو پکڑ لیا کہ تم آئے قرآن سننے، تمہاری بیوی بھی تو آئی ہے۔ ابو جہل نے کہا دیکھو ٹھہرو، شور شرابہ مت کرو ورنہ سب کو پتہ چل جائے گا تم بھی تو آئے ہو سننے کے لیے۔ اگر شور شرابہ کرو گے لوگ جمع ہو جائیں گے، سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ ایسا کرو چلو گھر پہ چل کے بات کرتے ہیں۔ اب پیچھے سے جمیل تو پہلے روانہ ہو گئی گھر، ابو جہل جا کر کے غصہ کرنا شروع کر دیا، تمہاری وجہ سے آج سارا معاملہ خراب ہو گیا۔ جمیل نے کہا دیکھو صبر کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم کھانا پینا کھا لو، چائے وغیرہ پی کر کے عتبہ کے گھر پہ جاؤ۔ اب ابو جہل عتبہ کے گھر پہ جانا پڑ رہا ہے بڑے لیڈر کو، اس کے لیے بڑی شرم کی بات بھی تھی، انا کا مسئلہ اس زمانے میں تو بڑا اس کو، یعنی یہ لوگ تو مسلمان نہیں تھے، ان کے یہاں ایک دستور تھا، چھوٹے بڑے کا معاملہ تھا۔ یہ تو ہمارے یہاں ہو گیا نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھے دنیا کے پریسیڈنٹ، لیکن اختیار کہ ایک چرواہا بھی آپ سے سوال کر لے، ایک فقیر بھی آپ سے جو چاہے اپنے دل سے سوال کر لے اور حضرت عمر کو ذرا برابر بھی اعتراض نہیں ہوتا۔ تو یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی
بہرحال عتبہ وہاں گیا اور ابو جہل گیا عتبہ کے پاس اور عتبہ سے کہا کہ معاملہ یہ سارا کچھ ہے تو بتانا کسی کو نہیں ہے، تمہاری بات ہم نہیں بتائیں گے، تم میری بات کسی کو نہیں بتانا۔ کیا کریں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اتنی خوبصورت ہے کہ جب تک میں قرآن کی تلاوت نہیں سنتا ہوں نیند نہیں آتی ہے۔ عتبہ نے کہا یہی حال تو میرا بھی ہے۔ تو یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، مگر یقین دل میں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم بھی یقین کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ اگر یقین ہے تو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یقین کا تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ جیسے کہ آج ہمارے یہاں کچھ قانون ہیں کہ بھئی یہ جرم کریں گے تو آپ کو یہ سزا ملے گی، اتنے دن کی سزا ملے گی، تو وہ جرم کوئی جان بوجھ کر کے تو نہیں کرتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کسی سے یہ کہا جائے کہ کسی کے گھر کو آگ لگا دو، تو وہ یہ نہیں سوچ کر کے منع کرے گا کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ وہ پہلے یہ سوچ اس کے دل میں خیال آئے گا کہ اگر پکڑا گیا تو مجھے سارا جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا، جتنا وہ کہے گا کہ اتنے میرے گھر کی قیمت ہے، اتنا نقصان ہوا، وہ بھی دینا پڑے گا، اس کے علاوہ پھر مجھے جیل میں بھی جانا پڑے گا۔ گناہ تو وہ بعد میں سوچے گا کہ اللہ کے پاس کیا ہوگا اس کا حساب کتاب، کیونکہ اس کو قانون پر یقین ہے۔ تو جب اگر ہمارے پاس بھی اللہ کے قانون پر یقین ہے، اللہ کی بات پر یقین ہے، قرآن پہ یقین ہے، تو پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہمارا یقین یہ ڈھلم الیقین ہے۔ ہم یقین بھی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، قبر میں عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے قبر کا عذاب، قبر میں جانے میں کس کو کتنا دیر ہے؟ بچوں کو تو ہٹا دیجئے، بچوں کو تو سمجھ نہیں ہوتی۔ یہ جتنے بھی 50 60 70 سال کے لوگ آج موجود ہیں، اب وہ اپنا حساب کر کے دیکھ لیں کہ ان کے دوست، ان کے بھائی، ان کے عزیز کتنا سال دنیا میں رہ کے گئے ہیں، تو آپ بھی اسی کے مطابق ہی جائیں گے نا۔ اگر دادا فوت ہوئے ہیں، پڑوسی آپ کے فوت ہوئے ہیں 60 سال میں 70 سال میں، تو اتنے ہی یہی ایوریج آپ کو بھی ملے گا نا، ہمیں بھی ملے گا وہی ایوریج۔ اور اگر میں 60 سال کا ہو چکا ہوں، یہ میں سمجھ لوں کہ بس اور زیادہ سے زیادہ 10 سال ہے ہمارے پاس دنیا میں رہنے کے لیے۔ اب وہ بھی 10 سال نہ جانے کس حال میں گزرے گا، کس بیماری کے اندر مبتلا رہ کے گزرے گا، وہ تو زندگی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ہاں چلے فائنل تو قبر میں جانے کے لیے 10 سال ہے، مان لیا۔ اس کے بعد تو 10 سال ہے، لیکن ہم لوگ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں لوگ حج عمرہ کر کے بھی، اور ہمارے اندر وہی تکبر، وہی بد اخلاقی، وہی لوگوں کے ساتھ برا عمل، یہ سب میں ہم مبتلا ہیں۔ ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بھائی اب 10 سال رہ گیا ہے، 10 سال میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہم نے کام اب کر لیں، ہم نے جتنا مال بنایا ہے اس میں سے 5% 10% کار خیر میں خرچ کریں، مدارس میں، مساجد میں، مساکین میں۔ لیکن ایسا تو کوئی نہیں کرتا۔ مرنے کے بعد صرف دیگ لا کر کے کھانا کھلاتے ہیں، مولوی صاحب کو لا کر کے قرآن پڑھواتے ہیں، سمجھتے ہیں بس اسی میں بخشش ہو جاتی ہے۔ اگر حضرت امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ اگر قرآن پڑھ کر کے بخشش ہو جاتی تو امیر جتنے بھی لوگ ہیں وہ کوئی بھی جہنم میں نہیں جاتے، سب جنت میں چلے جاتے، کیونکہ امیر کے پاس تو اتنا پیسہ ہے کہ اگر کسی امیر کا باپ مر گیا تو وہ پورے شہر کے مولوی کو جمع کر لے گا اور کہے گا پڑھو قرآن۔ پتہ چلا کہ ایک دن میں 1000 2000 4000 ختم قرآن ہو گیا، تو پھر اور وہ چاہے تو ہزاروں مساکین کو، لاکھوں مساکین کو کھانا کھلا سکتا ہے، تو پھر وہ جنت میں چلا جائے گا کیا؟ تو پھر اس نے جو قتل کیے ہیں، اس نے جو غریبوں کے، یتیموں کے مال کو قبضہ کیا ہے، کسی کے سود کا لین دین کیا ہے، یہ سب سے آزاد ہو جائے گا کیا؟ وہ صرف
اللہ نے کہہ دیا کہ جو تمہارے ماں باپ مر جائیں ان کے لیے دعا کرو، باقی قبول کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام ہے ہم دعا کریں گے میت کے لیے۔ لیکن یہ لوگ یاد رکھیں، اس پر یقین نہیں کریں کہ آپ نے ساری زندگی لوگوں کے حق کو مارا، لوگوں کے حق کو یعنی کہ ادا نہیں کیا اور حق ادا کیے بغیر مر گئے، تو قرآن پڑھنے سے اور اس کے لیے سودے کھانا کھلا دینے سے بخشش نہیں ہو جاتی۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ جسے چاہے معاف کر دے، لیکن یہ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام اپنی زندگی میں اپنے نفس پر اتنا جہاد کیا، تو وہ بھی یہی اللہ پر توکل کرتے تھے، بس جو ہوگا اللہ کر دے۔ ایسا نہیں ہے، وہ ایک اللہ کی صفت ہے کہ اللہ جسے چاہے اسے معاف کر دے، مگر ہمیں اپنے طور پہ اپنا حساب خود کر لینا چاہیے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں، کیسے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ متقی وہ لوگ ہیں، متقی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ متقی لوگ جو ہیں وہ جس حال میں بھی رہتے ہیں، ان کی آمدنی چاہے جیسا بھی ہو، کبھی کم آمدنی میں اضافہ ہو جاتا ہے، کبھی کمی ہو جاتی ہے۔ متقی لوگوں کی علامت یہی ہے، پہچان یہی ہے کہ وہ اللہ کی راہ پہ زیادہ سے زیادہ دان و خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے رہتے ہیں، روزانہ کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں۔ لیکن کیا آج ہمارے یہاں ایسا رواج ہے؟ ہم لوگ کیا ایسا کرتے ہیں کہ ہم اگر روزانہ کیا دیتے ہیں؟ وہ دیتے ہیں، گھر میں روٹی باسی ہو گئی، کوئی کھانا نہیں چاہتا، سالن ذائقہ تبدیل ہو گیا، چلو جی یہ آ گیا ہم آگنے کے لیے اس کو دے دیں۔ گھر میں ماسی کام کر رہی ہے، لو جی اس کو دے دیں۔ جو کپڑا ہم پہن رہے ہیں، اکتا گئے پہنتے پہنتے، اس کا رنگ خراب ہو گیا، اس میں داغ دھبے لگ چکے ہیں، لو جی یہ ماسی کو دے دیں۔ یعنی ماسی نہیں ہے، وہ جانور ہے۔ باسی کھانا، سڑا ہوا کھانا اس کو دے دو، سڑا ہوا کپڑا اس کو دے دو۔ یہ ہم لوگ اس کو ثواب سمجھ کر کے دیتے ہیں، دراصل یہ دینا گناہ ہے۔ یعنی کہ آپ نے اپنے کو افضل سمجھا، اس کو کمتر سمجھا، اور مومن ہمیشہ اپنے کو کم سمجھتا ہے، دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہے۔ یہ مومن کی پہچان ہے۔ اور ٹھیک ہے، آپ اس کو دے دیں، آپ کے پاس کپڑا بہت سارا جمع ہو گیا ہے، تو یہ بول کے نہ دیں کہ ثواب سمجھ کے نہ دیں، اور وہ یعنی کہ اللہ آپ کو ثواب دے دے گا، اور کتنا دے گا یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن آپ اس کو جب دیں گے یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ وہ چیز آپ کے پاس فضول ہے، آپ پھینکنے والے تھے، آپ تو پہنیں گے نہیں اس کپڑے۔ جو کھانا آپ اس کو دے رہے ہیں وہ کھانا تو آپ کھاتے نہیں، آپ تو کسی جانور کو دے دیتے، لہٰذا وہ چیز آپ کو پسند نہیں ہے، آپ نے دیا۔ یہ بول کر کے دیں کہ ٹھیک ہے بھائی، یہ کپڑے سارے پڑے ہوئے ہیں، تم لے جاؤ، اس کو گھر کے صفائی ستھرائی کے لیے، جیسے گھر کے پوچھا لگانے کے لیے کام میں لے لینا، یا اس کی گدڑی بنا لینا، کوئی اور کام میں لے لینا، اس قسم کے بچوں کے لیے، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس قسم کا چھوٹا چھوٹا کپڑے کا ٹکڑا، اس قسم کے استعمال کے لیے تمہیں اگر ضرورت ہے تو لے جاؤ، ہمارے پاس اس کی کوئی یہ ہم پھینکنے والے ہیں۔ اگر اس کی ضرورت ہو، جیسے آج کل کراچی میں بہت سارے جگہوں پہ لوگ جھوپڑیاں بنا کے بھی رہتے ہیں، خاص طور پر یہ جو گھر میں ماسی وغیرہ کام کرتی ہے، یا جو مانگنے والے ہیں وہ سندھ سے اور پنجاب سے آ جاتے ہیں، تو وہ کسی کی زمین پہ جھوپڑی بنا لیتے ہیں۔ اب یہ پرانے کپڑے اس کے اس کام میں آ جائیں گے، وہ اس کو جوڑ کر کے اس کو پردہ کے طور پہ کہیں پہ وہ استعمال کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ اس کو یہ سوچ کر کے دیں کہ یہ پہنے گا، تو آپ نہیں پہن سکتے وہ پہن لے، یعنی آپ انسان ہیں، آپ کے لیے وہ اچھا نہیں ہے، تو وہ بھی تو انسان ہے، اس کے لیے اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے گھر میں ملازم ہے، اس لیے کبھی بھی کسی کو اس طرح سے اپنے سے نیچا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہی تکبر ہے۔ تکبر کیا ہے؟ صرف منہ پھاڑ کر کے بڑی بڑی باتیں کرنا، یہ بھی تکبر ہے۔ لیکن آپ لوگ
ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ تکبر یعنی بہت بڑا کام ہم کریں گے، بڑی بڑی بول بولیں گے تو تکبر ہوگا، ورنہ نہیں۔ تکبر دل میں سوچنے سے بھی ہوتا ہے۔ آپ نے یہ سمجھ لیا بس میں سب سے قابل ہوں، کسی سے بات کیا تو ذرا سا گردن کو ٹیڑھی کر لی، ہلکا اس کو سمجھا، اس کی بات کا وزن نہیں آپ کے پاس، یہ تکبر۔ اور قرآن مجید کہہ رہا ہے قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ جو بھی تکبر کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔